बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी मोहम्मद जावेद राबी सेंटर मरी रोड पर मौजूद हाँ और रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के मशहूर बिज़नेसमैन और बिल्डर डॉक्टर रफ़ीक साहब के साहबजादे फैज़ान रफ़ीक से ये आज इनका इंटरव्यू ले रहे हैं हम कि ये अपने वालिद के नक्शे कदम पर कैसे चलने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया, कैसे फ़ैसला किया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज मुझे दावत दी कि आपके मैं ख़बरनामा जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं एक्सप्रेस कर सकूं और बता सकूं कि मैं मतलब कि इस फील्ड में कैसे आया और आगे क्या फ्यूचर है। तो मेरी शुरू से जब से मतलब कि मैंने अपने होश संभाले तब से मतलब कि मैं यही देखता आता था कि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन थे। मतलब कि उन्होंने मेडिसिन से शुरू करते करते फिर वो ये बिल्डर्स की फील्ड में आए तो वहाँ पे भी उन्होंने अपना नाम कमाया और माशाल्लाह फिर उन्होंने मेडिसिन के बिज़नेस में भी अपना बहुत सा नाम कमाया। तो मेरे शुरू से वो एक बड़े रोल मॉडल रहे और मैं मतलब कि उनसे बड़ा मुतासिर होता था कि उनको देखता था कि इतने कम वक्त में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए और लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। मतलब कि उनका नाम ही हम लेते हैं तो वो माशाल्लाह हमें भी उतनी इज़्ज़त देते हैं जितनी उनको इज़्ज़त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो है अपनी मतलब कि जो हाई स्कूल था वो यहीं से कंप्लीट किया पाकिस्तान से ही। फिर मैं चला गया यूके में, वहाँ पे मैंने मार्केटिंग एंड रिटेलिंग में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन से अपनी बैचलर डिग्री की और फिर मेरा ख्वाहिश यही थी कि मैं वापस ही पाकिस्तान आऊँ और अपने वालिद साहब का राइट हैंड बनूँ और मैंने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उनके मुकाम तक पहुँचते पहुँचते बड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जो मुकाम उनका है वो अभी तक मेरा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश मेरी जारी है कि इंशाल्लाह मैं जब भी मतलब कि मुझे मौका मिले तो मैं उनका राइट हैंड बन के उनके साथ आगे होके मैं जिस तरह वो कहते हैं मैं उनके साथ उस तरह चलूँ। और जहाँ तक देखें ये इसका ताल्लुक बिल्डिंग का ताल्लुक है, हम एक ही अपना जो हमारा ब्रांड है राबी, रजिस्टर्ड ब्रांड है राबी, हम उसी से चलते हैं और हम मतलब कि और कोई प्रोजेक्ट हम नहीं अभी कर रहे फ़िलहाल। मतलब कि अभी जो हमारा एक सदर करंट प्रोजेक्ट चल रहा है वही चल रहा है और उसके बाद अभी नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट होगा तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ भी जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भी ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और बेसिकली हमारा ये है कि हम राबी एक जो हमारा ब्रांड है ये लोग इसके पीछे इसलिए ज़्यादा आते हैं, ये एक वाहिद शॉपिंग सेंटर है जिसकी एडवर्टिज़मेंट की हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम कमा लिया इस चीज़ पे कि लोगों को पता चलता है कि राबी सेंटर कहाँ बन रहा है तो वो दौड़ के हमारे पास आते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो पैसा है वो महफूज हाथों में है। हम मतलब कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग हमारे साथ ताउन करेंगे और हमें जो है एक अच्छी चीज़ जो हम देते हैं। हम मतलब कि ये नहीं है कि हम कहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं, वही बात है कि हम डिलीवर करते हैं। तो और दूसरा ये है कि हमने मतलब कि शुरू से हमने यही रखा कि क्योंकि हमारी कपड़े की मार्केट है तो हम इसको कपड़े की मार्केट, और क्योंकि जब हमने राबी मरी रोड शुरू किया था उस वक़्त राबी मरी रोड पे खुले कपड़े की मार्केट कोई नहीं होती थी, मतलब कि पूरे पिंडी में। जब हमने पिंडी में ये शुरू किया था खुले कपड़े का काम तो इसी तरह हमने फिर साथ और भी हमारे साथ आया, चाइना सेंटर आया, फिर उसके बाद आशियाना सेंटर आया, लेकिन जो एक मुकाम अपना राबी ने बना लिया तो वो मैं कहता हूँ कि उस जैसा नाम किसी और शॉपिंग सेंटर जो खुले कपड़े से रिलेटेड है अब तक नहीं बना सके हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हमारी एक पॉलिसी हमने रखी हुई है कि हम सिर्फ दुकानदार को दुकान देते हैं, हम इन्वेस्टर्स को दुकान नहीं देते, हम और डीलर्स को दुकान नहीं देते। इस कामयाबी के पीछे राज ही ये है कि हम जो दुकान देते हैं वो दुकानदार को देते हैं और हम इस चीज़ को पहले किसी को देने से पहले हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराते हैं इस चीज़ को कि लिहाजा ये वाकई दुकानदार है, ये काम करेगा, दुकान पे बैठेगा, दुकान चलाएगा, फिर ही हम उसको दुकान देते हैं।
تو باقی ہم نے مطلب کہ الحمدللہ اس چیز پہ کافی مطلب کہ ہم نے نام کمایا رابی کا، کرتے کرتے رابی مری روڈ سے لے کے شروع میں ہم نے 90s میں کیا تھا، رابی مری روڈ بنایا، پھر ساتھ گلف سینٹر بنایا. فیضان رفیع صاحب یہ بتائیں کہ رابی سینٹر کے علاوہ آپ نے گلف سینٹر بھی مری روڈ پہ، یہ بھی کافی عرصے سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا اور یہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں کون سا بزنس زیادہ چل رہا ہے اور کس نظریے سے آپ نے گلف سینٹر بنایا ہے؟ دیکھیں ہم نے جب رابی بنایا تو ہم نے اس کے ساتھ جب گلف سینٹر بنایا تو اس پہ ہمارا بیسکلی تو مین فوکس کپڑے کا ہی تھا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے ایک جولری کی طرف بھی ہم جاتے ہیں. تو جو گلف سینٹر ہے اس میں جولری کی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور پارکنگ جو ہے وہ دونوں کی بہت کشادہ ہے. زیادہ تر لوگوں کو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو الحمدللہ ہماری دونوں رابی کی بھی اور گلف کی بھی پارکنگ ہے. اسی طرح ہماری صدر میں بھی، کیونکہ صدر بھی لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا تھا جب وہ شاپنگ کرنے آتے تھے تو پارکنگ نہیں تھی. تو ہم نے 2 فلورز کی وہاں بھی ماشاءاللہ بڑی کشادہ پارکنگ دی ہے، اور وہاں پہ تاکہ لوگ آئیں فیملیز کے ساتھ شاپنگ کریں، گاڑی پارک کریں آرام سے ٹینشن فری ہو کے، اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ بتائیں فیضان رفیع صاحب کے کہ کتنے رابی ہیں اس وقت، آپ کتنے رابی سینٹر اس وقت ہے کمپلیٹ جو ہو گئے اور وہ آپریٹ ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں مطلب مارکیٹ میں، کتنے رابی ہیں اس وقت آپ کے؟ اس وقت ہمارے جو رابی چل رہے ہیں وہ اس وقت 4 چل رہے ہیں. ایک یہ رابی مری روڈ پہ ہے جہاں ہم ابھی بیٹھے ہیں، اور دوسرا ایک رابی سینٹر میاں والی ہے، پھر رابی سینٹر بحریہ ٹاؤن ہے، اور پھر ابھی ایک کرنٹ پروجیکٹ جس کا آپ نے ابھی ریسنٹلی کور بھی کیا اور آپ اوپننگ سیریمنی پہ بھی اس کیا ہے. تو ابھی رابی صدر ہمارا جو کرنٹ پروجیکٹ ہے وہ ابھی چل رہا ہے. فیضان رفیع صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے تو میڈیسن کا کاروبار کر رہے تھے، اس کے بعد انہیں مہران نام سے انہوں نے پلازے شروع کیے تھے، اور پہلا میرے خیال ہے وہ بورڈ دوار میں تھا نا؟ سر بالکل، وہ 1980s میں وہ اس سے پہلے سندھ میں سیٹلڈ تھے حیدرآباد میں. تو جب وہ حیدرآباد سندھ سے 88 میں جب وہ پنڈی آئے تو وہاں سے وہ اپنا سارا وائنڈ اپ کر کے ساری چیز چھوڑ کے وہ ایک نئے شہر میں آئے. یہاں پہ انہوں نے ویسے ہی اپنا ایک نام کمایا، وہاں پہ کالج روڈ پہ ایک جگہ لی، ادھر انہوں نے میڈیسن ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا انڈس ٹریڈرز کے نام سے. تو پھر اسی طرح کرتے کرتے وہاں پہ انہوں نے وہاں سے کنسٹرکشن کا بیسکلی انہوں نے آغاز کیا. وہاں پہ انہوں نے مہران پلازا بنایا، جو انہوں نے یہی سوچا کہ یہ جو ہم نے دینی ہے یہ صرف میڈیسن والوں کو دینی ہے. پھر مہران پلازے کے بعد مہران 2 بنایا انہوں نے، وہ بھی صرف مطلب کہ وہاں پہ بھی الحمدللہ اب آپ دیکھیں کہ اس پوری کالج روڈ پہ اس وقت سب سے بڑا جو میڈیسن کا پلازا ہے وہ مہران پلازا ہے اور مہران پلازا 2 ہے. فیضان رفیع صاحب یہ بتائیں کہ یہ رابی نام جو رکھا گیا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں رابی نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ رابی بیسکلی ایک پہلے جو ایک شاپنگ سینٹر تھا وہ کراچی میں ہے کافی مشہور رابی کے نام سے. تو وہاں پہ جو رابی کو چلا رہے تھے، جو ہمارے مری روڈ والے رابی پہ جو پارٹنر ہیں، انہوں نے ہی ہمارے ساتھ اس چیز کا آغاز کیا، اور ہم نے اس کے ساتھ ہی ہم نے پھر رابی نام رکھا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے. یہ جو کمرشل جو آپ شاپنگ مال بنا رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں کوئی فلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے؟ دیکھیں ہم نے مطلب کہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ تو بیسکلی تو ہمارا کپڑے کا ہی کام ہے، لیکن ہم نے ایک رابی سینٹر بحریہ ٹاؤن میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم وہاں پہ فلیٹس بنائیں، اور وہاں پہ ہم نے فلیٹس بنائے، اور وہاں پہ ماشاءاللہ فلیٹ سکسیزفل ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، اور لوگ کچھ آفیسز بھی وہاں بنے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے رابی صدر میں ہم نے شاپس کے علاوہ وہاں پہ ہم نے ایک پورا فلور آفیسز کے لیے بھی دیا ہے. مطلب کہ ہم ساتھ ساتھ ہم کپڑے کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کہ ہم آفیسز کی طرف جائیں، ریزیڈینشل کی طرف جائیں.
تو اسی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ رابی بحریہ میں ہمارا فلیٹس ہیں اور رابی صدر میں ہم نے ابھی آفیسز جو ہیں بنائے کہ ہم نے جو ابھی رابی صدر جو ہم نے بنایا ہے وہ ہمارا جو فوکس تھا مین کہ دور دراز سے جو چھوٹے شہروں سے لوگ آتے ہیں جس طرح گجر خان ہے، مندرہ ہے، اسی طرح اور چھوٹے شہر ہیں، تاکہ وہاں سے بھی لوگ ایزیلی آ سکیں. یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کو جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا تھا، رش ہوتا ہے، ٹریفک ہوتی ہے. تو اب الحمدللہ وہ جو ایک سہولت ہے رابی صدر کی، اب وہ آئیں وہاں پہ شاپنگ کریں آرام سے، مطلب کہ وہ رش کے جھنجھٹ سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی. اور ہمارا ایک فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو بھی پلازے بناتے ہیں، ہمارا سب سے مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور ایسی شاندار مسجد بنائیں کہ لوگ دیکھیں کہ بھی واقعی ایک پلازے میں جو ایک مسجد، میں تو کہتا ہوں جو بھی پلازے بنے سب میں مسجد ہونی چاہیے، لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے. لیکن اس چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے، آپ کی مسجد ہونی چاہیے پلازے میں، اور اچھی شاندار مسجد ہونی چاہیے، جیسے ہم سارے پروجیکٹس میں اپنی مسجدوں پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں. فیضان رفیع صاحب، آپ کے جو جتنے رابی کے دکاندار ہیں، بزنس مین لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہیں، تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیے آپ؟ دیکھیں ہمارے ساتھ جتنے بھی ماشاءاللہ جو دکاندار حضرات ہیں، وہ ہم نے کچھ دکاندار حضرات ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، بڑے عرصے سے، مطلب کہ جب سے میں نے اپنے ہوش سنبھالے ہیں تب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو میں ان کو یہی بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آنے والا فیوچر جو ہے وہ اپنے مطلب کہ ہمارے ساتھ ہی رکھیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں جس طرح ہمیشہ وہ کرتے آئے ہیں. اور اسی طرح میری بھی کوشش جاری ہے کہ میں بھی جس طرح والد صاحب میرے ان کو ایک ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو لے کے چلتے ہیں، میں بھی ان کو ویسی ہی لے کے چلوں گا. اور جس طرح انہوں نے دکانداروں کو چلایا ہے، میں بھی انشاءاللہ اسی طرح ہی یہ سارے پلازے کو فیوچر میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. فیضان رفیع صاحب، ہمارے یوٹیوب پہ خبر نامہ چینل کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کا جو چینل ہے وہ ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم آپ نے دے دیا ہے کہ کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کا ہے، تو وہ اپنے مطلب کہ اپنی باتوں کو ایکسپریس کر سکیں، اپنے بزنسز کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں، آگاہ کر سکیں. تو آپ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھیں.